امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ؟ محنت. دوست کی بہن کو فالج ہو گیا ہے جس سے ایک حصے پیرالائز ہوا ہے, دعا فرمائیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. کسی کی 12 سال کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ, وہ لکھیں گے آ جائے گا. کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے؟ افضل ہے. سفید کپڑا ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے مگر سفید کی ترغیب دی ہے تو وہ بھی پہن سکتے ہیں. اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے. کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے. نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے, تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے. کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ نا 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 نا, بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے. اگر کسی کے پاس اتنا نہیں کہ میاں بیوی حج پر جائیں, صرف ایک کا خرچہ ہو پائے گا, تو جس کا ہو رہا ہے وہ چلا جائے, بیگم کی دعائیں لے لے وہ تھوڑے دنوں کے لیے. نماز میں اگر دیکھو حج پہ جانے کے لیے آپ کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے, بیگم کا خرچہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں جوان ہوں, اگلے سال دونوں کے خرچے میرے پاس ہو جائیں گے, تو ایک سال کے لیے ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کی صحت اچھی ہو, اسباب کی دنیا میں مرنے کا چانس نہ ہو. تو پھر ایسی ضرورت کی پیش نظر ایک آدھ سال تاخیر کرنا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ غالب یہی ہے کہ زندہ رہے گا. ویسے تو کوئی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے, لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو زندہ رہنے کا چانس زیادہ ہے. تو پھر ایسی صورت میں کہ یار میں اگر چلا گیا تو پھر بیگم کے لیے تو پھر 25 سال میں بھی جانا بہت مشکل ہوگا, یا والدین کو لے کے جانا چاہتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں میرا یعنی خیال ہے کہ اگر ایک آدھ سال وہ حج کو ڈیلے کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تاخیر پہ گناہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کہ 10 سال بعد کروں گا, وہ 10 سال پھر زیادہ زندہ کے چانسز کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. میت کو پڑھ کر بخشنا. میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا, ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے. قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا, جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں, اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے ہاں یہ جائز ہے, بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے. تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے, وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, مضبوط دلائل ہیں. لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے. اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو, جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے. اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں, افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, افاتصدق عنہا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے, اور کوئی مدرسہ بنا دیں, مسجد بنا دیں, یا مسجد میں تعاون کر دیں, یا مدرسے میں تعاون کر دیں, یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں. اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو, یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد, اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا, پھر حمد و ثنا کرے گا, پھر تینوں قل پڑھے, پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے, پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے. کیا یہ طریقہ صحیح؟ آفرین انڈیا سے. دیکھیں, قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے, تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں, یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے. لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں, پھر یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے.
رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا. اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے. تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں. تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ. میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں. جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں. جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت. جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے. جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے. تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے.